اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ ایک لفظ کی اور ایک کلمے کی کمی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ استغفر اللہ ہے، وہ لفظ استغفار ہے۔ آپ نے بڑی محنت کر لی، آپ کا دل تھکا ہوا ہے، آپ بہت مایوس ہو گئے ہیں، آپ زیادہ اسمارٹ ڈیسیشن نہیں لے سکتے، آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بندشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ پریشان ہیں، آپ مایوس ہو گئے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، آپ کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، زندگی کی ترقی رک گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، آپ سرگوشی کرتے ہیں کہ کیا مسنگ ہے، کیا ہے ایسا، کیا چیز نہیں مل رہی، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو آواز آتی استغفار، استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کی ہے، لوگوں سے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہیں مال دے گا، وہ تمہیں نعمتیں دے گا، وہ تمہیں بارشیں دے گا، وہ تمہیں اولاد دے گا، وہ تمہیں رزق دے گا۔ اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا، وہ تمہاری ہر خواہش، ہر التجا پوری کرے گا۔ یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے، استغفار کرو، برکت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کے اندر وہ چیز دیکھ لے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ کو نیکوکاروں میں شامل کر دے، آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، تو رجوع رکھنا اللہ سے، آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، اللہ سے رجوع کریں، استغفار کریں، اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت جلد ترقی کی راہ پہ چلیں گے، بہت جلد آپ کی مشکلات حل کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار صرف آپ کے گناہ ہی نہیں، آپ کی توبہ ہی نہیں، بلکہ وہ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، جب اللہ سے تعلق مضبوط بنے گا، جب آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جب آپ کا دل زنگ آلود گناہوں سے ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کے ذریعے دھلتا ہے، وہ استغفار کے ذریعے وہ زنگ ہٹتا ہے۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا تو آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے، آپ اس کے رسول کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے، اور جب اللہ کی نظر آپ پر ہوگی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آپ پہ ہوگی تو آپ کے اوپر رحمتیں برسیں گی، آپ کے اوپر خصوصی نظر کرم ہوگی۔ استغفار کریں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنیں، استغفار کریں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، آپ کو رزق ملے گا، آپ کی مشکلات دور ہوگی، آپ کی رنجشیں دور ہوگی۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ آپ کا دن میں ہو جائے گا، اور آپ جتنا یقین اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں ہموار کرے گا، آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، دنیا اور آخری کامیابی آپ کو نصیب ہوگی، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت سے بچائے گا۔ جب آپ استغفار کریں گے اللہ آپ کو ذلت سے بچائے گا، اللہ آپ کو ناکامیوں نا امیدیوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔